ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سیٹنگز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ روزہ داروں کی اقسام کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ آج ہم اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ روزہ داروں کی چھٹی قسم ہے مسافروں کی۔ تو مسافر کے لیے اختیار ہے روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا، اسے اللہ نے اجازت دی ہے، خواہ اس کا سفر لمبا ہے یا چھوٹا ہے، سفر اس کا عارضی ہے یا دائمی ہے، جیسے ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں تو انہیں اجازت دی گئی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں بھی آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1948 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر کرتے تو روزے دار روزہ چھوڑنے والوں پر اعتراض نہیں کرتے تھے اور نہ روزہ چھوڑنے والے روزہ رکھنے والوں پر اعتراض کرتے تھے، یعنی کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا تھا، جس کا جو جی چاہتا وہ کر لیتا۔ البتہ مسافر کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے جس عمل میں سہولت اور آسانی ہے وہ وہی کرے۔ اگر اس کے لیے مشکل اور آسانی برابر ہے، یعنی روزہ رکھنا اور نہ رکھنا برابر ہے، تو پھر بہتر ہے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ نبی علیہ السلام نے بھی سفر میں روزہ رکھا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1122، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے اور شدید گرمی تھی، تو اس سفر میں صرف 2 لوگوں کا روزہ تھا، ایک نبی علیہ السلام کا اور دوسرے عبداللہ ابن رواحہ کا۔ تو نبی علیہ السلام نے روزہ رکھ لیا۔ ہاں اگر مشکل ہو تو پھر روزہ چھوڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے جیسے فتح مکہ کے موقع پر صحابہ کرام کی مشقت کا خیال کرتے ہوئے کیا کیا تھا، روزہ افطار کر دیا تھا۔ تو یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1114 ہے۔ اور اگر مسافر کے لیے روزہ رکھنا بہت ہی زیادہ مشکل ہو تو پھر اس کے لیے فرض اور واجب ہو جاتا ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، یعنی اگر اسے ضرر کا اندیشہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے۔ ایک سفر میں نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک بندہ وہ لیٹا ہوا ہے اور لوگ اس پر سایہ کیے ہوئے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ بھئی اس کو کیا ہوا ہے، تو بتایا گیا کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو وہ مسافر بھی تھا، گرمی بھی تھی، تو اس سے روزہ جو ہے نا اس کے لیے مشکل کا باعث بنا ہوا تھا۔ تو آپ نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، کہ روزے کی حالت میں سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1946 ہے۔ بلکہ فتح مکہ والی جو حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے، اس میں تو اللہ کے رسول نے یہ فرمایا تھا، جب لوگوں نے روزہ افطار نہ کیا تو آپ نے کہا کہ اولئک العصاۃ، یہی نافرمان لوگ ہیں۔ تو ان الفاظ سے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر مشقت ہے، مشکل ہے اور ضرر اور نقصان کا اندیشہ ہے مسافر کو، تو پھر وہ کیا کرے، اس کے لیے روزہ افطار کرنا یہ فرض ہو جاتا ہے۔ تو بہرکیف یہ مسافر اپنی کیفیت کو خود ہی سمجھتا ہے، زیادہ بہتر کہ اس نے روزہ رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے۔ 7ویں نمبر پر مریض لوگ آتے ہیں۔ مریض وہ ہو کہ جس کے شفا کی امید ہے۔ اس کی 3 صورتیں بن سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے اس کے لیے روزہ مشکل نہیں ہے، تو پھر وہ روزہ رکھے گا، اس پہ روزہ رکھنا فرض ہے۔ دوسرا وہ ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے مگر اس کے لیے کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے، یعنی تھوڑی سی مشکل ہے، وہ پورا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ افطار کر سکتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے۔ تاہم بہتر یہی ہے کہ وہ روزہ افطار کر دے، اللہ نے جو رخصت دی ہے، سہولت دی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لے۔ تیسرا مریض وہ ہے کہ جس کو روزہ رکھنے پر ضرر کا اندیشہ ہے۔ ضرر کا معنی یہ ہے کہ اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے جسمانی طور پر اس کی صحت کے حوالے سے، تو ایسے مریض پر واجب ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے، افطار کر دے۔ یعنی اگر وہ اس کنڈیشن میں روزہ رکھے گا وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ إِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔ تو بہرکیف مریض کی بھی مختلف کیفیات اور مختلف صورتیں بن سکتی ہیں۔ تو یہ 2 گروپ جو ہیں، مسافر اور مریض، ان کا میں نے آج آپ کے سامنے مختصر بیان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ جو بقیہ اقسام ہیں ان پر ہم اگلی سیٹنگ میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔